بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امین اور مامون کے درمیان اختلافات، اور پھر یہ اختلافات اس حد تک شدت اختیار کر گئے کہ ان دونوں کا مختلف جنگوں میں آمنا سامنا ہوا، ان کی افواج کا، جس میں مسلسل امین کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور مامون کی افواج جو ہیں وہ کامیاب ہوتی گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مامون بالکل بغداد میں تنہا ہو چکا تھا اور اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا زیادہ، اور چند ایک جو باقی بچ گئے تھے لوگ، وہ لوگ تھے، تو اسے چند ایک خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ تمہارے لیے اب یہ آسان ہوگا کہ اب شام کی طرف نکل جاؤ، اور ہرثمہ جو کہ مامون کی طرف سے افواج کا کمانڈر تھا، اس سے تم جو ہے بات چیت کرو اور پناہ طلب کرو۔ ہرثمہ اور طاہر یہ دونوں جو تھے مامون کی طرف سے کمانڈر تھے، اپنے اپنے حصے کو لے کر جو ہے امین کے خلاف یہ جو ہے مختلف اوقات میں انہوں نے اس کے خلاف جو ہے جنگیں لڑی تھیں۔ ہرثمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہرثمہ جو تھا وہ اس کوشش میں تھا کہ امین کو پناہ دے دی جائے، اور جب ہرثمہ سے امین نے اس بات کا مطالبہ کیا تو امین نے جو ہے اسے پناہ دے دی، اور اس صورتحال کی اطلاع جو ہے طاہر کو بھی مل رہی تھی کہ ہرثمہ جو ہے وہ امین کو پناہ دے چکا ہے، اور اس کے جو فوجی تھے اور اس کے جو باقی لوگ تھے وہ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ یہ دونوں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، کیونکہ یہاں پہ پہلے طاہر بن حسین جو ہے وہ مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا تھا، اور اب جب کہ اگر طاہر بن حسین جو ہے اس کو یہ اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ کہیں سارا جو کامیابی کا صحرا ہے وہ جو ہے وہ ہرثمہ کے سر نہ ہو جائے۔ ہرثمہ جو ہے اس کو اطلاع جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے فرار کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا، لیکن طاہر کے جاسوس بھی جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، اور ہرثمہ نے جو ہے ان کو جو ہے کشتیاں فراہم کی تاکہ وہ جان بچا کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن طاہر کے جاسوسوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کشتیوں کو ڈبو دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے امین کو بچا لیا گیا اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر بھی طاہر نے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا قید خانے میں ہی قتل کروا کر اس کا جو ہے سر کاٹ کر جو ہے وہ مامون کو بھیج دیا، اور بہت تھوڑی عمر تھی امین کی، جب وہ اس کا جو ہے اس کا قتل کیا گیا، اس کی عمر جو ہے صرف 24 سال تھی، اور 4 سال 8 ماہ تک جو ہے اس نے حکومت کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بعد جو ہے خلیفہ کے طور پہ امین کی بجائے مامون جو ہے خلیفہ باقاعدہ طور پہ پھر اس کے لیے جو ہے بیعت لے لی گئی، اور مامون جو ہے وہ خلیفہ نامزد ہوا۔ امین اور مامون کے درمیان جو ہے جنگ ہوئی، اس جنگ کے اوپر بھی ایک سوال آ سکتا ہے کہ ہارون الرشید مامون اور امین کے درمیان ہونے والی جنگ میں مامون کی کامیابی کے اسباب کیا تھے، کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے مامون کو جو ہے فائدہ پہنچایا، اور مامون جو ہے جو شخص جو اس وقت خلیفہ تھا اس کے خلاف کون سے ایسے اقدامات کیے گئے کہ اس کو جو ہے مامون کی افواج جو ہے وہ شکست دینے میں کامیاب ہو گئیں، امین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ امین کی عیش پرستی یا امین کی نااہلی اس طرح سے واضح ہو گئی تھی کہ لوگ اس کو، اگر آپ اس میں ایک مثال ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں افواج کا آمنا سامنا تھا، امین اور مامون کی، اور جب امین کو یہ اطلاعات ملیں کہ طاہر کی فوج جو ہے مسلسل امین کی فوج کو پسپا کر رہی ہے تو بڑا مگن سا رہا، اور اس نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا، بلکہ جس شخص نے اسے لا کر اطلاع دی اس پر بھی اس نے برہمی کا اظہار کیا کہ میں تو مچھلیاں پکڑ رہا ہوں اور تم وہاں آ کے دخل اندازی کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ فضل بن ربیع کے سازشی مزاج جو ہے وہ بھی ایک وجہ بنی۔ فضل بن ربیع جو تھا وہ امین کا وزیر تھا،
اس کے اقدامات سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو عمرا تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ اسی طرح سے امین کو جو اپنے اوپر یہ ناز تھا کہ میں نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، اور اس چیز کا جو نسلی تفاخر تھا ان کا حد سے بڑا ہوا تھا۔ یہ چیزیں بھی جب آپ کے اندر ہوں اور آپ کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نتیجتاً لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ امین کے مقابلے کے لیے جو مامون نے فوج روانہ کی، اس میں طاہر بن حسین اور ہرسمہ جیسے قابل لیڈر شامل تھے، قابل لوگ شامل تھے، لائٹ جرنیل شامل تھے، اور جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی، اور جن کا اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلڑا بھی بھاری رہا، اور وہ کامیابی جو ہے اس نے ان کے قدم چومے۔ اور اسی طرح سے خراسان اور ایران کے لوگوں کی جو حمایت ہے وہ مامون کے لیے تھی، کیونکہ ایک تو یہ بات سچ ہے کہ امین نے ہی اس معاہدے کو پہلے توڑا تھا، خانہ کعبہ سے لا کر معاہدے کے اور اس وصیت کو پھاڑنا جو ہے یہ بڑا سبب تھا کہ امین نے ایک چیز یا ایک جگہ جہاں پر کو بہت اہم یا تقدس حاصل ہے وہاں سے اس معاہدے کو واپس لایا گیا جس کو اس کے باپ نے وہاں پہ لکھا تھا۔ اور پھر ایران کے اندر اور خراسان کے علاقے میں لوگ سمجھتے تھے کہ مامون جو ہے ہمارا بھانجا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، وہ ایرانی نسل تھا، تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مامون کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہوگی، مامون کو بہت زیادہ ایسے لوگ مل گئے جو واقعتاً اس قابل تھے کہ وہ مامون کی فوجوں کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے لیڈ کیا، اور نتیجتاً جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لڑائیاں ہو رہی تھیں اور امین اور مامون کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی، تو بجائے اس کے کہ اپنے نسلی تفاخر اور اپنے عربی اجمی اور مختلف اختلافات کو بھلایا جاتا، شیعہ سنی جو تفریق پیدا ہو چکی تھی وہ ختم کرتے اور ایک طرح سے لڑائی ان کے خلاف متحد ہو کر لڑتے مامون کی افواج کے خلاف، تو ایسا کوئی بھی عنصر نہیں موجود تھا جو ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ان کو اس حد تک تیار کرتا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جو اندرونی کمزوریاں تھیں، جو لوگوں کے اپنے اختلافات تھے اور وہ پھر متحد نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی بنا پر جو ہے امین کو جو ہے شکست ہوئی۔ اگر ہم امین کی بات کریں، اس کی شخصیت و کردار پہ ایسے سوال نہیں آتا، لیکن تھوڑا بہت اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاشمیوں کے لیے چونکہ وہ نجیب الطرفین تھا تو وہ زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا، خوبصورتی کے حوالے سے بڑا وہ وجیح اور دراز قد شخص تھا۔ ہارون کی وفات کے بعد جب وہ خلافت پہ بیٹھا تو یقیناً اس کی عمر جو تھی 18-19 سال تھی، اور جب اس کی جو وفات ہے 24 سال کی عمر میں ہوئی۔ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت میں اس کو اہم کمال حاصل تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دربار کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جیسے گانے بجانے والے ہیں، جیسے مسخرے اور خواجہ سرا تھے، وہ ان کا ہجوم ہوتا تھا۔ روپیہ پیسہ خرچنے میں وہ کوئی بھی کنجوسی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چیز کی کمی تھی کہ اس کے اندر وہ تدبر نہیں تھا، تحمل نہیں تھا جو اس کے حریف جو مامون الرشید تھا وہ اس میں موجود تھا۔ اور دوسرا مامون اور امین کے جو وزراء تھے، اگر ان میں بات کریں تو فضل بن سہیل کا کردار ایسا ہے جو سازشی ہے، جو مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے اپنے دشمنوں سے انتقام لے، اور اس کے برعکس فضل بن ربی کا کردار جو کہ امین کا وزیر تھا، لیکن فضل بن سہیل جو مامون کا وزیر تھا اس کا کردار اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ وہ تحمل بردباری سے کام لیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور آخر میں امین جو ہے اس کی ناکامی جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا آپ کو سروائیو نہیں کر پاتا، اور وہ جو اقتدار جس کی مدت 4 سال اور 8 ماہ رہی تب تک وہ خلیفہ رہا، اور اس کی اپنی عیش پرستی، اس کی اپنی سہل پسندی، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول کر لینا
کہ ایون اگر جو اس کے شوق ہیں جیسے مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہے تو وہ اس میں مشغول ہے اور کام جو ہے وہ نہیں سلطنت کے امور دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں مل کر جو ہیں اس کی ناکامی کا سبب بنی. اور خاص طور پہ اور ایک ایسے وقت میں مامون کی افواج کا بغداد کا محاصرہ، اور اس 1 سالہ محاصرے کے دوران بھی بغداد میں اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہیں مامون کی ناکامی کا سبب بنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ خلیفہ مامون کے بارے میں ہے. امین کی قتل کے بعد جو خلیفہ بنے وہ مامون الرشید تھے. مامون الرشید پیرالل اسی دور میں خراسان اور ایران میں جو ہے تقریباً ان کی ہی حکومت تھی، لیکن باقاعدہ حکومت جو ہے اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 813 سے 833 تک تھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے کہ مامون کہاں پہ پیدا ہوئے، کس خاندان سے ان کا تعلق تھا. مامون بیسیکلی جو ہے ایک مراجل نامی خاتون کے ہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ مراجل جو تھیں ایران سے تعلق رکھتی تھیں، اور مراجل کے ایرانی نسل ہونے کی بنا پر مامون کو ایران اور خراسان کے علاقے میں بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی. ابتدائی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کی جو عمر ہے جب 5 سال ہوئی تو اس پہ ان کو تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا. قرآن کی تعلیم کے لیے بڑے بڑے علماء جیسے کسائی اور یزدی جیسے عالم تھے ان کو مقرر کیا گیا. اور علامہ سیوطی نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ مامون نے کم عمری میں تعلیم پائی تھی. اس کے علاوہ جعفر مرمکی کو جو ہے ان کا مقرر کیا گیا، اور اس نے جو ہے ان کو مختلف طرح کے علوم میں ماہر کر دیا تھا. کسی بھی شخص کا اپنی بات کو بیان کرنے کا اظہار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ آغاز خلافت پر جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے کس طریقے سے اپنی بات چیت جو کی اور کس طرح سے اپنے بات کا آغاز کیا، اور پھر کس مدلل طریقے سے انہوں نے دلائل دیے. اس کے علاوہ جب مامون نے بوران بنت حسن بن سہیل کے ساتھ شادی کی اور اس موقع پر بے تحاشا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا. جہیز کے علاوہ حسن نے 17 دن تک دل کھول کر مہمانداری کی، اور اس دوران حسن جو ہے اس نے بے شمار لوگوں کو جو ہے ایون اپنی جاگیریں جو ہیں وہ بھی گفٹ کیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون جو ہے اپنے بھائی کے قتل کے بعد 813 میں خراسان کے دارالحکومت میں جو ہے مرو میں منصب خلافت پر جو ہے فائز ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا عہد کیسا تھا. بالکل جیسے ہم نے ہارون کا دور پڑھا کہ ہارون کا دور ایسا دور تھا جس میں بہت زیادہ ترقیاں تھیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اسی طریقے سے مامون الرشید کا دور بھی جو ہے بہترین دور گردانا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون کے دور کی اگر ہم بات کریں تو مامون کے دور کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا دور 813 سے 817 تک ہے جب مامون بغداد نہیں جاتا بلکہ مرو میں رہتا ہے، خراسان میں ہی. دوسرا دور پھر جو ہے وہ 817 سے 832 تک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ باقاعدہ بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہے رہ کر یہ حکومت کرتے ہیں. پہلے دور میں ان کو مسلسل ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس میں بغاوتیں اور شورشیں تھیں، اور اس موقع پر مامون نے یہی مناسب سمجھا کہ جو بغاوتیں رونما ہو رہی ہیں تو اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلا یہی سٹیپ لینا چاہیے کہ یہاں پہ ان بغاوتوں کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلے عرصے میں جب مرو میں وہ مقیم تھے اور بغاوتیں ہو رہی تھیں، اس تمام عرصے میں ان کا جو وزیر تھا جس کا نام فضل بن سہیل تھا وہ حکومت کے معاملات دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے.
اور انہیں ان کی خدمات کی بدولت ذوالریاستین کا خطاب بھی انہوں نے دیا ہوا تھا. اور دوسرا، مامون ہر طرح سے ملکی معاملات سے بے نیاز ہو کر علم و ادب کے فروغ میں مشغول ہیں. مختلف کتب کا مطالعہ خود بھی کرنا اور پھر اپنے جو ہیں رہنے والے لوگ ہیں ان تک بھی. آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد میں بھی یہ پہنچے تو بغداد میں بھی ان کا یہی رہا. انہوں نے بہت زیادہ علم و ادب کے فروغ کے لیے جو ہے خدمات سر انجام دیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ علویوں کے زیر اثر مامون نے ایک سٹیپ یہ اٹھایا کہ انہوں نے امام علی رضا جو ہیں ان کو جو ہے اپنا ولی عہد بنایا. جب انہوں نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنایا تو اہل بغداد نے جو ہے کھلم کھلا بغاوت کر دی اور مامون کی بیعت جو ہے وہ ختم کر دی اور کہا کہ انہوں نے ان کو کیوں بنایا ہے نا. اس صورتحال کے ہم دیکھتے ہیں، اس صورتحال پر مزید غور کے لیے یہاں پھر مامون جو ہے وہ مرو چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور جوں وہ مرو سے بغداد کے لیے روانہ نزدیک پہنچتے گئے تو مخالفتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی گئیں. جب بغداد میں انہوں نے قدم رکھا تو یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا وارملی ان کو ویلکم کیا اور وہ تمام جو باتیں تھیں وہ کسی حد تک ختم ہو گئیں. اسی طرح سے ہم دیکھا اس دور میں جو ایک واقعات رونما ہوئے، اس میں ایک محاصرہ بغداد کے دوران طاہر نے کیا کیا تھا. جب امین کی خلافت پر فائز تھے اور طاہر بن حسین اور ہریثمہ جو تھے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس دوران اپنی فوج کو بہت سارے لالچ دیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم لوگوں کو لڑنا ہے امین کے خلاف، امین کی افواج کے خلاف. لیکن فتح کے بعد کیا ہوا کہ طاہر نے جو ہے وہ وعدے پورے نہ کر سکا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی فوج جو ہے ان کے خلاف ہو گئی. لیکن بعد میں جو باغی عناصر تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے طاہر سے جو ہے معذرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر یہ اس طرح سے بغاوت جو ہے دب گئی. اب اگلی بغاوت جو ہوئی نصر بن شید کی بغاوت تھی. مامون کی کامیابی میں اجمی عناصر کا دخل بھی تھا کیونکہ مامون کو جو سپورٹ ملی تھی وہ ایران سے ملی تھی. اس کی ماں ایرانی النسل تھی جس کا نام مراجل تھا، اور امین کے قتل کے بعد عربی اور اجمی اویزش نے یا یہ جو ان کی آپس کی چکش تھی اس کو پھر سر اٹھایا. اسی دوران ہم دیکھتے ہیں مامون کے دربار میں ایرانی لوگوں کا اثر و رسوخ، ایرانی النسل لوگوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا تھا. اس دوران اجمی غلبہ کے خلاف حلب کے علاقے کے اندر جو شام میں واقع ہے، ایک سردار جس کا نام نصر بن شید تھا اس نے بغاوت کی اور بہت سارے عربوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کہا کہ ہمارے خلاف جو ہے ایک سازش ہو رہی ہے اور مامون جو ہے ایرانی النسل لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ حاوی کرتا جا رہا ہے. اب مامون کو جب اس چیز کی اطلاع ملی تو مامون نے طاہر کو موصل جزیرہ اور شام کا والی بنایا. شام سے ملحق، شام کے اندر اگر آج بھی ہم دیکھیں تو شام کا جو علاقہ ہے شام ملک ہے اور اسی کا ایک علاقہ ہے حلب، تو یہاں پر اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا گیا. لیکن فضل بن سہیل نے کیا کیا، جو وزیر تھا مامون کا، اس نے اپنے بھائی حسن کو بغداد کا والی گورنر بنایا اور طاہر بھی چاہتا تھا کہ اس کو جو ہے یہاں کا گورنر بنایا جائے. لہٰذا اس نے بغاوت کو دبانے میں بڑی سست روی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے نصر جو ہے 11 سال تک مسلسل باغی رہا. بالآخر عبداللہ بن طاہر جو ہے وہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور اس طرح سے اس کا جو قلعہ تھا وہ مسمار کر دیا گیا. تو اجمی عناصر کے ساتھ عربی جو ہے اجمی اور عربی کی چکلش وہ بھی سر اٹھا رہی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی اور اجمی عناصر اور ان کے آپس میں اختلافات مزید گہرے ہو چکے تھے. یہ تو وہ دور ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ امین کی حکومت کا ابتدائی دور ہے، جس میں مامون کی حکومت کا وہ دور ہے جس میں مامون امین کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مامون کے کمانڈر مسلسل جو ہیں وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ 24 سال کی عمر میں امین جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے اور پھر خلافت جو ہے
ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے مامون الرشید کے۔ اور پھر مامون کا دور، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا دور مرو میں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بغداد کی طرف اس کی روانگی ہے، اور پھر بغداد میں جو رہ کر انہوں نے کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بغداد میں ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ملحقہ علاقوں میں اگر بغاوتیں ہوئیں تو ان بغاوتوں پر مامون نے بڑے تدبر سے اور طریقے سے جو ہے وہ قابو پایا۔ مامون کے دور کے اندر ہونے والی مختلف بغاوتوں میں کل ہم پڑھیں گے ابن طباطبا کا خروج اور ابو سرایا کی شرانگیزی۔ یہ کون تھے، یہ کیسے عناصر تھے، یہ وہاں پہ کیوں جو ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مامون نے ان کو پھر کس طریقے سے قابو کیا۔ اس حوالے سے اس سلسلے میں ہم اس پر مزید کل بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا تھا وہ مامون کی ابتدائی زندگی، مامون کا جو ہے حکومت اس کو کس طرح سے ملی، مامون نے اپنا ولیعہد کس کو بنایا، مامون کے لیے جو کامیابیاں سمیٹی طاہر بن حسین نے، ان کا کردار کیا رہا، رسما کا کیا کردار رہا، یہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔